अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ वो है माही माही कोकटी, जो कि तहरीर है हुमा कोकब बुखारी की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 28। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह से मज़ीद मिडल बेस और सोशल रोमांटिक और सस्पेंस बेस नावल सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको नावल्स कैसे लग रहे हैं। सब्त हसन, नवाजिश और हजूर अली रात का खाना खाकर रेशमा के कमरे में आ बैठे थे। सब्त कॉलेज के किस्से सुना रहा था और वो दोनों ये बता रहे थे कि वो अपने ट्यूटरों का कैसे नाक में दम रखते हैं। तुम अच्छे रहे सब्त, नवाजिश बोला था। किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने की बात ही और होती है। हम यहीं हवेली में ट्यूटरों के हवाले कर दिए गए हैं। इस तरह ना तो पढ़ने में मज़ा है और ना ही उल्टी सीधी हरकतें करने में। और यहाँ हर वक्त बाबा जान सर पर रहते हैं। ज़रा सी गफलत हो पढ़ाई में तो शामत आ जाती है। कभी तो बिल्कुल अचानक रात को इस वक्त तलबी होती है जब हम सोने के लिए अभी लेटते हैं। भाग दौड़ कर बाबा जान के पास पहुँचते हैं तो हुक्म जारी होता है कि अपनी फ़लाँ किताब ले आओ, और वहीं पर जान निकल जाती है। हजूर अली ने हंसते हुए नवाजिश की तारीफ की थी। इतने नाशुक्रे हो तुम दोनों, यहाँ सबके दरमियान रह रहे हो। वो बेचारा सब घर से कितना दूर होता है, पता नहीं कितनी मुसीबत होती होगी उसे। यहाँ तो बाबा जान होते हैं और वो तो इतना अच्छा समझाते हैं। काश मुझे पढ़ाया करें, रेशमा ने कहा। वो तीनों उसकी बात सुनकर हंस पड़े थे। हाँ, ये सब बेचारा घर से दूर बहुत मुसीबतें भुगत रहा है। ऐसी मुसीबत तो सब ही भुगतें, नवाजिश ने कहा। देखिए आपी, मैं आपका मासूम सा भाई, ये मुझ पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भला ऐसी हरकतें कर सकता हूँ? सब ने हंसते हुए कहा। सब तो वाकई बहुत प्यारा है, रेशमा ने प्यार से उसकी तरफ देखा। आपी, ये नवाजिश सबको तकिया मारकर बोला। इसकी शक्ल पर ना जाएं आप, ये इतना प्यारा नहीं जितना नजर आता है। तुम्हारा प्रोपेगेंडा सेल बहुत अच्छा है सब। आपी तो कभी मानेगी ही नहीं कि तुम वहाँ हमें मिस नहीं करते थे, हजूर अली ने कहा। इनकी बातों में मत आना आपी। मैं क्या करता था सारा दिन? सुबह कॉलेज वापसी पर खाना खाकर कुछ देर आराम करता और फिर सारी शाम इसके साथ, जिसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता था। इतने मासूम से तरीके से सारा दिन गुजारता था। वो बोला। ये तफसील बताओ कि तुम किसके बगैर नहीं रह सकते थे, नवाजिश ने शरारत से कहा। तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है, आप ही को बता चुका हूँ मैं, वो मज़े से बोला था। आफिस ने आपको क्या बताया है, जल्दी बताएं, रेशमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसे तो नहीं बता सकती ना, सबसे पूछो, वो इजाज़त दे दे तो बता दूंगी। सब, तुमने कितनी रिश्वत दी है आपी को, हजूर अली ने कहा। ये रिश्वत की वजह से नहीं है, तुम सब भी तो अपने सीक्रेट मुझे बताओगे, तो मैं वो भी किसी को नहीं बताऊंगी। रेशमा हंसने लगी। शुक्र है आपी, आप भी खुश रहने लगी हैं, नवाजिश बोला था। मैं हूँ ही बहुत खुश, इसीलिए खुश दिखाई देती हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, लेकिन खसूसन आजकल क्यों लगता है कि कोई ख़ास बात है और आप अपना ये सीक्रेट हमसे शेयर भी नहीं कर रही। क्यों सब, ये गलत बात है ना, नवाजिश ने कहा। वहम है तुम्हारा, कोई ख़ास बात नहीं, वो पलक झपका कर हंस पड़ी थी। इसी तरह दरवाजे पर दस्तक देकर करीमन अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा बता रहा था कि उसके पास हवेली के मुतल्लिक कोई ख़ास खबर है। क्या हुआ करीमन, कोई ख़ास बात है, रेशमा ने पूछा था। हाँ बीबी, बड़ी बेगम ने कलाम पाक के ख़त्म का इरादा किया है। परसों हवेली में ही इंतज़ाम होना है कि छोटी मालकन के घर बेटा पैदा हो। रेशमा का चेहरा मुतगैर हो गया। ओ गॉड, अभी अम्मा का दिल नहीं भरा बेटों से, हजूर अली बोला था। मैं तो कहता हूँ कि आपकी बेटी हो, मुझे छोटी छोटी पोनी टेल वाली बच्चियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, सब ने कहा था। खुदा को मानो यार, वो कोई सगी बहन नहीं होगी, कज़न होगी, और बाबा जान इसे हम में से किसी के मत्थे ही ना लगा दें, नवाजिश ने हंसते हुए कहा। हाँ, और सखावत बाबा का भी दिल चाह रहा होगा कि बेटा हो, हजूर अली ने कहा। बीबी, खैर तो है, कहीं दुश्मनों की तबीयत खराब तो नहीं हो गई? करीमन ने रेशमा को देखा तो तशवीश से बोली थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने बमुश्किल कहा। वो तीनों भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आपको क्या हो गया आपी, इन्हें मुतमईन करने के लिए वो हंसती थी। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग तो मेरे लिए एक लम्हे में ही परेशान हो जाते हो, और तुम लोगों को परेशान देकर मैं परेशान हो जाती हूँ। उन्हें कमरे से रुखसत करके वो अम्मा जान की ख्वाबगाह में चली आई थी। वो अभी सोई थी, अलबत्ता कुरान पाक पढ़कर लेट चुकी थी। दो मुलाजमाएं उनकी टांगें दबा रही थीं और साथ साथ बातें भी कर रही थीं। रेशमा बेटे, नींद नहीं आ रही क्या? यास्मीन बेगम ने उसे अपने करीब ही मसहरी पर बिठा लिया था। नहीं, थकी थकी लग रही हो, क्या हुआ, उन्होंने पूछा। अम्मा जान, बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है बहुत, वो बोली थी। क्यों चंदा, भाइयों ने तो कुछ नहीं कह दिया? नहीं, भाई तो कुछ कहते ही नहीं है, मगर, वो कहते कहते रुक गई।
انہوں نے ریشما کی طرف بغور دیکھا۔ وہ مضطرب تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ تم دونوں اب جاؤ، انہوں نے ملازماؤں سے کہا اور ان کے جانے کے بعد ریشما سے مخاطب ہوئے۔ اپنی اماں کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ چندا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یاسمین بیگم تڑپ اٹھی تھی، اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کیا ہوا میری جان، کچھ تو بولو، روتے نہیں ہیں بیٹا، میں ہوں نا، تمہارے سب دکھ میری جھولی میں تمہارے سب دکھ اپنی جھولی میں ڈال لوں گی، لیکن تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی، مگر منہ سے تو بولو کہ پتہ کیسے چلے گا مجھے؟ اماں جان، آپ سچ مچ چاہتی ہیں کہ چھوٹی چچی کے گھر بیٹا ہو؟ اس نے کہا تھا۔ یاسمین کے دل میں جیسے کسی نے برچے پیوست کر دیے۔ وہ جانتی تھی کہ ریشما نے سوال کیوں پوچھا تھا۔ بیٹا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو قدرت کے کھیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ اپنے بندوں کے لیے بہتر سمجھتا ہے، وہی کرتا ہے۔ اس کی خدائی میں کون دخل دے سکتا ہے؟ میرے لیے ممکن ہوتا تو میں دعا کرتی کہ تمہاری چھوٹی چچی بے اولاد رہتی، لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بھی دکھی عورت ہے۔ کتنی منتوں مرادوں کے بعد اس کے گھر میں خوشی آ رہی ہے۔ ہاں، خدا کی خدائی میں تو میں دخل نہیں دے سکتی، البتہ جو خدشے تمہارے ذہن میں ہیں انہیں جھٹک دو۔ مجھے مرنا پڑا تو یہ بھی کر گزروں گی، لیکن وہ سب نہ ہونے دوں گی جس کے لیے تم پریشان ہو رہی ہو۔ اماں جان ان سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ پیر صاحب خوابگاہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے ریشما کو روتے دیکھا۔ یاسمین کو اسے چپ کراتے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ کیا ہوا ریشما کو؟ ان کی آواز سن کر ریشما یاسمین سے الگ ہوئی اور بھیگی آنکھوں سے پیر صاحب کی جانب دیکھا۔ بیٹا کیوں رو رہی ہیں آپ؟ انہوں نے مسہری پر بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ نہیں بابا جان، کچھ نہیں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے۔ اپنے بابا جان کو بھی نہیں بتائیں گی؟ آنسو ایک مرتبہ پھر بہنے لگے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کتنے برس بیت گئے تھے جب بابا جان نے یوں اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ساری زندگی یوں ہی ان کی آغوش میں بسر کر دے۔ یوں لگا جیسے ساری دنیا میں بس یہی چھاؤں اور یہی پناہ گاہ تھی۔ وہ جانتی تھی بابا جان اس سے بہت محبت کرتے، مگر پھر بھی بہت سی باتیں تھیں جو وہ ان سے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان سے اس قدر قریب تھی ہی نہیں، بلکہ وہ تو کسی سے بھی اس قدر قریب نہیں تھی سوائے ماہبانوں کے۔ اماں جان تھی جن سے کبھی کبھار وہ اپنے دل کی کوئی بات کہہ دیتی تھی۔ وہ خود البتہ سب کچھ سمجھ جاتی تھی۔ یاسمین بیگم، ہماری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ آپ نے اسے کچھ کہا ہے؟ پیر صاحب کے لہجے میں سختی تھی۔ پیر صاحب، آپ کی سگی اولاد ہے، پھر بھی آپ کو پتہ کیوں نہیں چلتا کہ کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے دکھ کے ساتھ کہا۔ یاسمین کی بات نے پیر صاحب کا مزاج برہم تو کیا، لیکن ریشما کی موجودگی میں انہوں نے اس کا اظہار مناسب نہیں سمجھا تھا اور چپ کراتے رہے۔ بابا جان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، بالآخر اس نے کہا۔ کیوں بیٹا، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی اماں جان ہے، پھر آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ یہ کچھ نہیں بتا پائے گی پیر صاحب، کیونکہ اس کی زبان پر حویلی کی روایتوں نے تالے لگا رکھے ہیں، اور اس سے پوچھتے بھی کیوں ہیں؟ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں، مگر آپ کی یہ سگی اولاد ہے۔ اس کے آنسو اپنی داستان خود سنا رہے ہیں، آپ سن نہیں سکتے یا سننا نہیں چاہتے؟ یاسمین بیگم نے تلخی سے کہا۔ ریشما گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی بھیگی ہوئی شربتی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بنتے تھے۔ پیر صاحب، جو یاسمین بیگم کو کچھ کہنے ہی لگے تھے، ریشما کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ خوف زدہ تھی، کمزور ہو گئی تھی اور کچھ نہ کہہ سکنے کے باعث اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ اس لمحے انہیں شدت کے ساتھ اپنی شکست کا احساس ہوا تھا۔ انہیں لگا جیسے وہ سب کچھ دیکھ چکے ہوں۔ انہوں نے ہر موقع پر حیدر علی شاہ کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس حد تک کامیاب بھی رہے۔ اپنا بہت پیارا بیٹا بھی گنوا دیا، اس کے باوجود بھی انہیں شکست کا ایسا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ ریشما کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر وہ رو رہی تھی حیدر علی شاہ کے بیٹے کے لیے، اور انہوں نے زرینہ سے اپنی روح کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کی تھی، مگر اس کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ محبت، نہ ہنسی، نہ آنکھوں کی چمک۔ ہاں، جاتے جاتے وہ اپنی سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی نشانی چھوڑ گئی تھی۔ وہ اذیتناک دن وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے جب زرینہ سے دور ہو کر انہیں ایک خیال ستاتا تھا، جب وہ میرے پاس ہوتی ہے تو کس کے متعلق سوچتی ہے؟ جب اس کا جسم میرے پاس ہوتا ہے تو اس کا دل اور اس کی روح کس کے پاس ہوتی ہے؟ کسے ڈھونڈتی ہے؟ تب انہیں لگتا کہ قدرت ان کو کسی بات کی سزا دے رہی تھی۔ یہ تازیانے جو ان کے جسم پر نہیں روح پر لگائے، اس سے کہیں زیادہ سخت تھے جو انہوں نے اچھو کے جسم پر لگائے تھے، اور ان باتوں کے سوچتے ہی وہ قدرت سے انتقام لینے پر تل جاتے تھے، ساری دنیا نیچا دیکھنا چاہتے تھے، زرینہ کے خون میں بھیگی لاش دیکھنا چاہتے تھے، اور جب اس کے کمرے میں پہنچتے تھے، اسے دیکھتے تھے تو ہر ارادہ خود بخود پانی کے بلبلے کی طرح لمحوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن انہیں خبر ہوئی کہ محبت کی منزل تو انہیں مل گئی تھی، مگر حیدر علی شاہ نے اس کے باوجود انہیں شکست دے دی تھی۔ اس لمحے حیدر علی شاہ کے لیے، اپنے چھوٹے سے پیارے بھائی کے لیے نفرت کا جو احساس ان کے دل میں جاگا تھا،
برسوں بیت جانے کے باوجود بھی نہ جا سکا تھا۔ زرینہ ان کی زندگی میں داخل ہوئی تو اس کے پاس صرف سانس کی چلتی ایک ڈور تھی۔ وہ سب کچھ حیدر علی کا تھا۔ پھر وہ ڈور بھی نہ رہی اور وہ منو مٹی تلے سکون کی نیند جا سوئی تھی، مگر اس کے دل میں ایسی خلش چھوڑ گئی تھی جو پھانس بن کر آج تک چبھ رہی تھی۔ کبھی وہ حساب لگانے بیٹھ جاتے کہ کہاں کہاں انہوں نے حیدر علی کو شکست دی اور کس جگہ وہ ہارے۔ یہ حساب بہت سادہ تھا۔ حیدر علی نے محبت کی اور اس کی محبت کو حاصل کیا انہوں نے، یہ واضح فتح تھی حیدر علی پر، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوتا کہ پا لینے کے بعد بھی ان کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا تو ان کی فتح خود بخود شکست میں بدل جاتی، مگر وہ اسے ماننے پر تیار نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ریشما کا عبداللہ کو دینے کے باوجود دل میں یہ ٹھان لی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی صورت بھی وہاں نہیں کریں گے۔ انہیں اندازہ تھا کہ خود حیدر علی کو بھی اس شادی کی کتنی شدت سے آرزو ہوگی۔ وہ کم از کم اس مقام پر اسے فتح سے ہمکنار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پیر صاحب جلال الدین کی وفات کے بعد حیدر علی کو بہت کم اور سب سے بری زمینیں دی تھیں، جن کا مقدمہ آج تک عدالتوں کے زیر سماعت تھا۔ انہوں نے خود سے خادم حسین اور امداد علی کے رشتے زہرا اور زینب سے طے کر دیے تھے۔ جب حیدر علی نے دونوں بچیوں کو پڑھانا چاہا تو ان پر فائرنگ بھی کروا دی تھی۔ اس کی اولاد کو اس سے دور کر دیا، کھڑی فصلوں میں آگ لگوا دی، اور بھی ہر حربہ آزمایا تھا اسے تنگ کرنے کا، اشتعال دلانے کا، اسے انتقام لینے کا۔ مگر ہوا کیا تھا؟ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بہنوں کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا اپنے بھائی کے لیے، اور آج وہ ریشما کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں دیکھ رہے تھے، اس کے اپنے باپ کے لیے، اور زرینہ تھی جو غم اور خوشی، خوف اور بے خوفی کے تمام حصار توڑ چکی تھی۔ زرینہ کو کھو کر احساس ہوا تھا کہ اس سے کتنی شدت سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا کسی چیز کسی شخص کی قدر و قیمت جاننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کھو جائے۔ انہوں نے اس کی نشانی کو بہت محبت، بہت پیار سے پالا تھا، اس کی خاطر اپنے کئی اصول توڑ ڈالے تھے۔ اس نے پڑھنا چاہا تھا، انہوں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ زرینہ نے مر کر انہیں بہت بڑا سبق دیا کہ محبت میں انا نہیں ہوتی، محبت تو بس صرف محبت ہوتی ہے۔ یہ سبق ان کے مزاج کے خلاف تھا، اسے جان لینے اور سمجھ لینے کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کر سکے تھے۔ مگر ریشما کی آنکھوں کے خوف اور زرد پڑتی رنگت نے انہیں وہ بھولا بسرا سبق یاد کروا دیا تھا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر سوچا، ہم سب اپنی انا اور اپنی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ آئے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔ خادم حسین اور مکرم اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم حسین کے ہاتھ میں کاغذ تھا جس پر لکھی تفصیلات وہ مکرم کو سنا رہا تھا۔ نام ماہ بانو، عمر تقریباً 20 سال، باپ کا نام منظور حسین، نیاز پور شریف کے مولوی نعمت اللہ صاحب کا داماد، پیشہ کمہار، ماہ بانو کی تعلیم زیر تعلیم سال 2 آرٹس کالج، شعبہ فائن آرٹس۔ دوستوں کے نام تعداد بہت زیادہ ہے، چند گنے چنے نام یہ ہیں: اما دیوی جو کہ ایک ہندو لڑکی ہے، والد بزنس مین، نیہا اسلام آباد میں مقیم ایک بیوروکریٹ کی بیٹی، عبداللہ حیدر علی شاہ کا بیٹا، عدنان جسے عموماً ایڈی کہا جاتا ہے، والد ریٹائر آرمی آفیسر، ظہیر والد ریٹائر پروفیسر، جاوید جسے عموماً جیمز کہا جاتا ہے، اکیلا رہتا ہے، والد یا والدہ کا پتہ نہیں مل سکا۔ فہرست طویل تھی اور ان ناموں کے بعد بھی 20-25 نام موجود تھے۔ خادم حسین مکرم کو بتاتا جا رہا تھا، عبداللہ اور یہ لڑکی ایک ہی کالج میں پڑھ رہے ہیں اور اتفاق سے ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، مگر کیا یہ محض اتفاق ہے؟ مکرم نے خادم حسین کی بات سننے کے بعد کہا تھا، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے۔ دلچسپ بات تو یہ کہ تفصیل کے مطابق یہ ریشما کی کزن، اور اکثر ریشما اس کا ذکر بھی کرتی رہی، اور مجھے خبر بھی نہ ہو سکی کہ جیسی لڑکی میں چاہتا تھا وہ مجھ سے اتنے قریب تھی۔ وہ بولا تھا، اپنے گاؤں کی لڑکی ہے، مولوی صاحب کی نواسی ہے، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں، بس ایک چٹکی بجانے کی دیر ہے۔ نہیں مکرم، میں اس کے لیے ایسا نہیں چاہتا، یہ مت بھولو کہ وہ ریشما کی کزن ہے، اس کی دوست ہے اور مولوی صاحب کی نواسی ہے۔ ویسے بھی مجھے کوئی جلدی نہیں، ابھی بہت سے اور کام بھی ہیں کرنے کے لیے، وہ نپٹا کر پھر اس کی طرف توجہ دیں گے۔ خادم حسین نے کہا، ایک اور مسئلہ بھی ہے ثبت کا۔ مکرم بولا، ہاں میری بابا جان سے بات ہوئی تھی اس بارے میں، ابھی بچہ ہے، وہ امریکہ جائے گا تو اس کے رنگوں میں سب کچھ بھول جائے گا۔ میں نے بابا جان سے بھی کہا کہ اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی بہت وقت پڑا ہے سب کے کچھ بننے میں۔ برسوں بعد اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں زینب نام کی کوئی لڑکی بھی آئی تھی، اسے بھول جائے گا، وہ بھی اسے بھول جائے گی، یوں ہی یہ زندگی چلتی ہے۔ آج کل کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ بچپن کی محبت کو یاد رکھے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، آپ سب ایک سنجیدہ بات کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں، تم ضرورت سے زیادہ سیریس ہو رہے ہو، اور کچھ نہیں۔ جب عبداللہ شاہ کے خون میں لت پت لاش اس کی حویلی پہنچے گی تو کیا اس کی بہن اسے قتل کرنے والوں کی حویلی میں بہو بن کر داخل ہونا پسند کرے گی؟ نہیں،
خادم حسین نے کہا۔ میں اس لڑکی کی دیدہ دلیری پر حیران ہوں۔ وہ ہماری حویلی میں داخل ہوئی، اماں جان اور ریشما آپی سے ملی، پھر سب کے ساتھ مزے سے چلتی ہوئی واپس چلی گئی، بلکہ میں نے سب کو روکا تو تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیتی رہی۔ خادم حسین ہنس پڑا تھا۔ یقین کرو اسے تم پر تنقید کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔ تم اتنے ہینڈسم ہو کہ کوئی بھی لڑکی بآسانی تم پر پھسل سکتی ہے۔ پرل اور آواری میں ہونے والی نمائش بھی بے حد کامیاب رہی تھی۔ انہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر رسپانس ملا تھا۔ مہابانو تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ بس اسے ایک بات کا احساس تھا کہ تھیسس کی مصروفیت کے باعث عبداللہ دونوں جگہوں پر بمشکل تمام آدھا گھنٹہ رک سکا تھا۔ وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، لوگوں نے کس کس انداز میں اس کے بنائے ہوئے سیرامکس پیس کی تعریف کی تھی، اور یہ بھی کہ اماں جان اس پر کس قدر مہربان ہو رہی تھی۔ انہیں فکر تھی کہ اگر بانو نے اتنی زیادہ محنت کی تو وہ کمزور ہو جائے گی، اور نہ بھی جان ایک مرتبہ باتیں شروع ہوتی تو پھر ختم کہاں ہوتی تھی۔ اس روز بھی عبداللہ اور اپنے باقی ساتھیوں سے ملنے کے لیے اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا۔ ابا جی، یہ بات ہوئی بھلا، ہمارے گھر فون بھی نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ کس سے کرنا ہے فون؟ ساتھ والوں کے گھر سے کر لو، ابا جی نے کہا۔ سب دوستوں کو کرنا ہے، اماں جی نے انہیں گھر آنے سے منع کیا ہے، کالج میں جا نہیں سکتی، اب میرا بہت دل چاہ رہا ہے سب سے ملنے کے لیے۔ ہائے قسم سے اماں ہوتی یہاں، ٹک کر بیٹھو گھر میں، زیادہ دھوپ میں نکلو گی تو کالی ہو جاؤ گی۔ اماں نے کہا، اس سے زیادہ کالی نہیں ہو سکتی، اب تو اتنی کالی ہو چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ترس کھا کر مجھے گورا کر دینا چاہیے۔ حد ہوتی ہے ناشکری کی بھی، اماں نے بگڑ کر کہا۔ میں نے تمہیں شکل و صورت کے معاملے میں کبھی خوش نہیں دیکھا بانو، کیا کمی ہے بیٹا تم میں؟ ایسے نہیں کہا کرتے، ابا جی بولے تھے۔ چھوڑے ابا جی، خوش تو میں تب ہوتی اگر میں بھی ریشما جیسی خوبصورت ہوتی، خوبصورتی تو اسے کہتے ہیں، تمہارے بس میں ہوتا تو اس کی شکل صورت بھی چھین لیتی۔ اماں کے انداز میں تلخی آ گئی تھی۔ مہابانو کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا، احساس توہین اور ذلت سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ابا جی کو ایک لمحے میں ہی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ مہابانو ان کی اکلوتی اولاد تھی اور بے حد لاڈلی ہوئی۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سے ان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے سامنے دنیا بھر کی ہر نعمت ڈھیر کر دیں، مگر یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ جب بھی وہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے، دکھ کے احساس کی وجہ سے کتنے دن تک ٹھیک سے سو نہیں سکتے تھے۔ انہیں تب تک چین نہیں آتا جب تک وہ اس کی مطلوبہ چیز اس کے سامنے لا کر نہیں رکھ دیتے۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اب وہ بار بار پلکیں جھپکا کر آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ ہوگی ریشما خوبصورت، ہمیں کیا پتا، ہم تو بھائی اپنی بیٹی کو ہی دیکھتے اور اسی سے جیتے ہیں۔ کیوں بانو، سچ بتاؤ کہ ایسی شکل و صورت کا کیا فائدہ جسے کوئی دیکھتا ہی نہ ہو؟ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو ایک کونے میں پڑے پڑے گزار دی جائے، جس دنیا کے دروازے بند ہوں؟ نہیں بھائی نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کے صلے میں ویسی ہی پیاری بیٹی دی ہے جیسے ہم نے چاہی تھی۔ یہی ہماری آنکھوں کی روشنی اور نور، یہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ابا جی نے کہا تھا۔ مہابانو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کالج میں چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں، نیہا بھی لاہور آئی ہوئی تھی۔ اور اس کا اور مہابانو عبداللہ کی طرف جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ مہابانو نے دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود عبداللہ کو اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ شاہ صاحب سوئے ہوئے ہیں، میں انہیں ابھی جگا کر اطلاع کر دیتا ہوں، اس نے کہا تھا، اور وہ اس کے جانے کے بعد وہیں بیٹھی اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے نیہا، دیکھو اتنے خوبصورت کرسٹلز کے درمیان میرا بنایا سیرامکس پیس کچھ غلط نہیں لگ رہا، یوں جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیون، مہابانو نے کہا تھا۔ تم خواہ کیوں کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتی، اتنا تو اچھا لگ رہا ہے۔ میں تو عبداللہ کے گھر کے انٹیریئر پر عاشق ہوں، ہر چیز اتنی خوبصورت ہے اور اتنے مناسب انداز میں سجائی ہوئی ہے، کبھی کسی بڑے گھر میں داخل ہو جاؤ تو لگتا ہے کسی دکان میں داخل ہو گئے، ایسی امپورٹڈ چیزوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، لیکن یہاں کر ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ سنو نیہا، یہ پیانو کہاں بج رہا ہے؟ مہابانو نے کان لگائے۔ ہاں کافی دیر سے بج رہا ہے اور بہت اچھا لگ نہیں رہا کہ یہ ریکارڈنگ، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی یہیں کمرے میں ہی بجا رہا ہے نا؟ ابھی وہ باتیں کر رہی تھیں کہ پیانو کی آواز آنا بند ہو گئی، پھر کچھ ہی دیر بعد زینی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ کیولرز اور ٹی شرٹ میں ملبوس کندھوں تک کٹے ہوئے بال جو کہ کھلے ہوئے تھے، وہ یوں ہی اندر داخل ہوئی جیسے وہاں آنا نہ چاہتی ہو اور مجبوراً آنا پڑا ہو۔ بھائی تھکے ہوئے آئے تھے، دیر تک کام کرتے رہے اسی لیے سو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ آپ کو کمپنی دوں، وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم دونوں تو آپس میں پہلے نہیں ملے، اسی لیے تم لوگوں کا تعارف کروا دوں، مہابانو نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے کہا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہاں اس کی ملاقات زینی سے ہوگی۔
یہ ہے نیہا, ہماری کالج فیلو, میری اور عبداللہ کی مشترکہ دوست. اور نیہا, یہ زینب ہے, عبداللہ کی بہن. سب پیار سے اسے زینی کہتے ہیں. نیہا کو ماہ بانو زینی سے اپنی ملاقات کا قصہ سنا چکی تھی اور اما کی طرح اسے بھی زینی کی باتوں پر بہت غصہ آیا تھا. اور زینی, آج کل تم کیا کر رہی ہو؟ ماہ بانو نے اس سے پوچھا. امریکہ جانے کی تیاری کر رہی ہوں, اس نے مختصر کہا. کب ارادے ہیں جانے کے؟ اس منگل کو فلائٹ ہے. زہرا نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ وہ اپنے کمرے میں ہے. زینی کے مختصر سے جوابات اور اس کے گلے شکوے سے بھرپور انداز ماہ بانو کو ٹینشن میں مبتلا کر رہے تھے. پہلے تو اس نے کوشش کی کہ بات سے بات نکال کر اپنے اور زینی کے تعلقات کو بہتر بنائے, مگر زینی کے انداز نے اسے خاموش کر دیا. نیہا نے زینی پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی اور ایک رسالہ اٹھا کر برگردانی کرنے لگی. ماہ بانو چپ چاپ بیٹھی اپنے ناخنوں سے نیل پالش کھرچتی رہی. اسے زینی کی تیز نگاہوں کا اندازہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی ہو رہا تھا. ذرا ایک بات تو بتائیں. زینی کی آواز نے ماہ بانو کو چونکا دیا. آپ بھائی سے ملنے یہاں بھی آتی ہیں؟ اس نے تیکھے انداز میں کہا. زینی نے کہا اور ماہ بانو شرم سے سرخ ہو گئی. اسے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی. بات تو خیر اپنی جگہ تھی, مگر جس لہجے میں زینی نے کہا تھا وہ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ یہاں تو بھائی کا پیچھا چھوڑ دو. ماہ بانو نے کچھ نہیں کہا, خاموش بیٹھی رہی. تھوڑی ہی دیر زینی اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی, مگر پھر اسے خاموش دیکھ کر بولی. میرا خیال تھا کہ گاؤں میں ملاقات محض اتفاق تھا. انداز میں گلے شکوے تھے, تمسخر تھا, حقارت تھی اور نہ جانے کیا کیا. نیہا نے رسالہ واپس میز پر رکھ دیا اور ماہ بانو کی طرف دیکھا جو ہونٹ کاٹ رہی تھی, پھر زینی کی طرف دیکھا جو ماہ بانو کی طرف ہی متوجہ تھی اور شاید اسے کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی. تم سب سے ملنے کہاں کہاں جاتی ہوں؟ نیہا نے جوابی کارروائی شروع کی. میں نہیں جاتی, سب آتا تھا. وہ بولی. اور وہ تم سے ملنے تمہاری حویلی بھی آیا تھا نا, یا تم گئی تھی اس کی حویلی سے ملاقات کرنے؟ نیہا نے ترکی بدرکی کہا. میں حویلی میں اس سے ملنے نہیں گئی تھی, میں اپنی ریشما بھابھی سے ملنے گئی تھی. چھوڑو بھی نیہا, ماہ بانو نے گھبرا کر کہا. ایسے نہیں چھوڑوں گی. جس شخص کو دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا نہ آتا ہو, اس کے جذبات کا احترام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. نیہا نے ماہ بانو سے کہا. میں سب کے جذبات کا احترام کرتی ہوں. یہ سبق میرے بجائے اپنی سہیلی کو پڑھائیں. یہ آپ کی سہیلی ہے جس لڑکی سے بہن ہونے کا, دوست ہونے کا دعویٰ کیا, سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ اسے اس کی محبت چھین رہی ہے. ٹھیک ہے ریشما آپی بے شک میری بھابھی نہ بنے, بے شک یہ ان کی جگہ لے لے, لیکن مجھ سے تو میرے بھائی کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا نا. میں نے بھی تمہاری زندگی اجیرن نہ کر دی تو میرا نام بھی زینب علی نہیں. وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر پاؤں پٹکتی واپس چلی گئی. کس قدر ان میرڈ, بدتمیز اور جنگلی لڑکی ہے, نیہا نے کہا. خواہ مخواہ اس سے ٹاکرا لگانے کی کیا ضرورت تھی نیہا, وہ بہت چھوٹی ہے ابھی. ماہ بانو کے لہجے میں پریشانی تھی. اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے. کیا عمر ہوگی اس کی, 15 یا 16 سال. کتنی چھوٹی ہوگی ہم سے, 4-5 سال. اور تم سے بھی تو کہہ رہی ہوں. بانو کے خاموش رہ کر اسے زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں. وہ کیا کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ کچھ بول کر دل کا غبار نکال لینے دو اسے غبار. سب کی وجہ سے وہ ریشما کی قریب آ گئی ہے. اسے دکھ ہو رہا ہے یہ دیکھ کر کہ عبداللہ ریشما کی بجائے میری طرف متوجہ ہے. اور میں اسے کیا کہوں, ایک وہی کیا, میرے ارد گرد موجود تو سبھی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور اگر منہ سے نہیں کہہ سکتے تو آنکھوں سے کہہ دیتے ہیں. اسی وقت عبداللہ اندر داخل ہوا تھا. I'm sorry, مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. اور زینی کہاں ہے؟ میں نے اسے تم لوگوں کے پاس بھیجا تھا. یہی بیٹھی ہوئی تھی, ابھی شاید کسی کام سے اٹھ کر گئی ہے. ماہ بانو نے جلدی سے کہا. اتنا کام سر پر آ پڑا ہے کہ کسی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی, پھر تمہاری طرف فون بھی نہیں ہے. وہ بیٹھتے ہوئے بولا. اور چاہے کسی طرف دیکھوں یا نہ دیکھوں, لیکن پلیز بانو کی طرف دیکھ لیا کرو. حد کرتے ہو تم بھی لڑکے. جب تک لڑکی نہیں ملتی تب تک تو 100 جتن ہوتے ہیں اسے دیکھنے اور اسے بات کرنے کے لیے, اور جب مل جاتی ہے تو اسے کونے میں رکھ کر بھول جاتے ہیں. نیہا نے کہا. ماہ بانو اور عبداللہ ہنس پڑے تھے. یہ تم غلط بات کر رہی ہو نیہا, عبداللہ تو واقعی بہت مصروف ہے. مجھے یقین تھا ابھی تم اس کی صفائی پیش کرنے لگو گی. حقوق نسواں کی گاڑی چلتی نہیں ہے کہ تم جیسی لڑکیاں اسے جھٹکے دیکھ کر روک دیتی ہیں. سخت افسوس ہے, نیہا نے کہا. اچھا عبداللہ یہ بتاؤ کہ اما کی کوئی خیر خبر, وہ کب آ رہی ہے واپس؟ ماہ بانو نے پوچھا. وہ تو کالج کھلنے کے شاید 2 دن بعد آ رہی ہے. ہاسٹل میں ابھی اس کا لیٹر آیا تھا ایڈی کی طرف. وہ سب کو بہت مس کر رہی ہے اور سب سے ملنے کے لیے سخت بے چین ہے. اس نے بتایا تھا. ہم نے تو وہ تصویریں بھی نہیں دیکھی جو اس نے بھجوائی. نیہا کو خیال آ گیا تھا. وہ تو ایڈی کے پاس ہے, چلو ایسا کرتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں, وہ ابھی سویا ہوگا, اسے جھنجھوڑے. عبداللہ نے کہا. مگر میں نے ابا جی سے وہاں جانے کی اجازت نہیں لی. ماہ بانو نے کہا. چلو تو اسے یہاں بلوا لیتے ہیں. عبداللہ نے ٹیلی فون قریب کھسکایا تھا. ایڈی کا گھر کینٹ میں تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی آ گیا. نیہا اور ماہ بانو تصویریں لے کر بیٹھ گئی. سب تصویریں بہت اچھی تھیں.
हर एक के पीछे तफसील भी दर्ज थी। ये कौन है जो उमा के साथ हर तस्वीर में मौजूद है? नेहा ने कहा। यही तो वो रकीब बेरोसिया है मेरा आनंद। पता नहीं उमा को कहाँ से ये हैंडसम नजर आता है। शक्ल देखी है इसकी? एडी बोला था। नेहा ने महबानों को आंख मारी, फिर एडी से मुखातिब हुई। वैसे तुमसे तो ज्यादा ही स्मार्ट है। क्या? एडी चिल्लाया था। अगर तुम्हारी चॉइस की यही हालत है नेहा, तो मुझे तुम्हारी दिमागी कैफियत पर शक होने लगा है। खुदा ना करे कि मैं इसे चूज करूं। नेहा ने तेजी से कहा। वो सब हंस पड़े थे। और खत में तुम्हें क्या लिखा है उसने? महबानों ने पूछा। कमाल करती हो तुम भी। ये सीक्रेट कैसे आउट कर दूं? वैसे खत मेरे पास है, उसकी चंद एक सतरें तुम्हें सुना सकता हूँ। एडी ने कहा और अपना वॉलेट खोलकर इसमें से 4-5 तहशुदा कागज निकाल लिए थे। ये पूरा खत है या फिर इसमें दूसरे कागज भी शामिल हैं? नेहा ने तनकीदी निगाहों से खत की तरफ देखा। ये खत है, बल्कि इसका एक मुख्तसर सा हिस्सा है। एडी ने तहशुदा कागज खोले थे। एक मर्तबा उमा आए तो मैं इससे पूछूंगी, हमें इतने छोटे छोटे खत लिखती है, और देखो बानो इसे कितना लंबा खत लिखा है। जरा वापस आने दो इसे। अच्छा बताओ ना एडी, इसने क्या लिखा है? महबानो ने बेचैनी से पूछा। ठहरो, देखने दो कि कहाँ से सुनाऊं। उसने कागज पर नजर दौड़ाई थी, फिर बोला। हाँ, लिखती है कि पूरे क़याम के दौरान मुझे जयपुर सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिल्म लम्हे की शूटिंग जिस महल में हुई थी वो भी देखा, और वो जो हवा महल की हमने तस्वीरें देखी थी किताब में और हम सबको बहुत पसंद आया था, वो भी देखा। क्या बताऊं कि असल में वो कितना खूबसूरत है। हम जब जयपुर पहुंचे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वहाँ इतने खूबसूरत मोर थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आनंद ने मेरी पसंदीदगी देखी तो मुझे कहने लगा, बताओ पाकिस्तान में एक भी इतनी खूबसूरत जगह है? मुझे उस पर गुस्सा आ गया। फिर अपने आप पर गुस्सा आया कि 20 बरस पाकिस्तान में गुजारने के बाद में मैं कभी कलर कहार नहीं गई। खैर, इस लड़ाई में ये बात सानवी हैसियत रखती थी कि मैंने कलर कहार नहीं देखा। आनंद से मैं इस कदर लड़ी कि वो घबरा ही गया। वहाँ के अनदेखे मोरों की तारीफ में ज़मीन आसमान के किलाबे मिला दिए, और ये भी बताया कि कलर कहार के करीब ही खेवड़ा में नमक की कानें हैं, जहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में नमक पहुँचता है बल्कि इंडिया भी एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर मैंने उस नमक के ताने भी दिए सबको। वैसे आपस की बात है एडी, ये सब बातें मेरी सुनी सुनाई थी। कितनी बुरी बात है कि हम दूसरे मुल्कों की सयाहत करने चले जाते हैं मगर अपने मुल्क के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। जयपुर हकीकतन बहुत खूबसूरत जगह है, और वहाँ के कपड़े और ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत है। मैंने महबानो और नेहा के लिए भी सूट खरीदे हैं। एडी खामोश हो गया। और क्या लिखा है? महबानो ने पूछा। और बाकी सब मेरे लिए है, तुम लोगों का इतना ही जिक्र है, वो बोला था। महबानो ने जरा सा आगे होकर खत उसके हाथ से उचकने की कोशिश की, लेकिन उसने फौरन हाथ पीछे कर लिया था। अभी उसने खत बमुश्किल महबानो के हाथ से बचाया कि दूसरी तरफ से अब्दुल्ला ने खींच लिया। तुम्हें यही चाहिए था ना, ये लो। अब्दुल्ला ने खत महबानो की तरफ बढ़ा दिया। एडी ने कुशन अब्दुल्ला को खींच मारा। तुम कहीं ना कहीं रिवायती वडेरापन जरूर दिखा देते हो। वो सब हंस पड़े थे। महबानो ने खत खोल लिया। एडी ने खत उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला ने उसे पकड़ लिया। तुम इत्मीनान से पढ़ लो, वो बोला था। महबानो और नेहा हंसते हुए खत पर झुक गई थी। बानो, तुम सरीहन बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी कर रही हो। ये सरासर गलत है। एडी ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा था। अभी हल्ला गुल्ला जारी था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। अब्दुल्ला एडी को छोड़कर फ़ोन की तरफ लपका। दूसरे ही लम्हे एडी ने महबानो के हाथ से खत छीन लिया था। उमा, तुम कब आई? अब्दुल्ला ने कहा तो वो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। हाँ, एडी यही है। इसके अलावा महबानो और नेहा भी हैं इधर। अब्दुल्ला ने रिसीवर एडी की तरफ बढ़ा दिया। उमा का फ़ोन है, तुमसे बात करना चाह रही है। वाह, दुआएं इतनी बर वक्त भी कबूल होती हैं। एडी ने कहा और फ़ोन उठाकर दूसरे कोने में ले गया। कब आई उमा वापस? महबानो ने अब्दुल्ला से दरियाफ्त किया। आज सुबह ही है। पहले उसने एडी की तरफ रिंग किया, लेकिन वहाँ से जब पता चला कि वो यहाँ आया हुआ है तो इधर रिंग कर लिया। कुछ जल्दी आ गई है ना? नेहा ने कहा। हाँ, जल्दी आ गई है। और उसने कहा तो नहीं, लेकिन मुझे परेशान लग रही थी। अब्दुल्ला ने कहा। क्यों, तुमने पूछा नहीं? महबानो बेचैन हुई। नहीं, मुनासिब समझेगी तो खुद ही बता देगी। तुम भी उससे कुरेदना मत। काफ़ी देर उससे बातें करते रहने के बाद एडी उनकी तरफ मुड़ा। बानो, उमा तुमसे बात करना चाह रही। महबानो ने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया था। थोड़ी ही देर तक वह एक दूसरे से अहवाल दरियाफ्त करती रही। फिर उमा ने उससे नुमाइश के बारे में पूछा। महबानो को इस वक्त एहसास हो रहा था कि अब्दुल्ला का अंदाज़ा ठीक था। वो वाकई किसी बात पर परेशान थी। खैरियत तो है उमा? तो मुझे परेशान लग रही। खैरियत ही तो नहीं है, तभी तो इंडिया से इतनी जल्दी भाग आई। इस वक्त तो दिल कर रहा कि सक्कर से भी भागकर सीधी लाहौर पहुंच जाऊं। वो बोली थी। हुआ क्या? होना क्या था यार, वही जिसका खदशा था। बस ये है कि समंदर के किनारे बैठकर घटती लहरों की तबाही के बारे में कोई नहीं जान सकता।
اس کے لیے سمندر میں اترنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جب میں سمندر میں اتر گئی ہوں تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا نا۔ او گاڈ، مجھے تفصیل سے بتاؤ، تم نے ایڈی سے بھی اس سلسلے میں ذکر کیا؟ نہیں، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ تھیسس دے رہا ہے، پریشان ہو گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا، اسے کچھ مت کہنا۔ میری کوشش ہے کہ یہ بلا ایڈی کے تھیسس ڈسپلے تک کسی صورت ٹل جائے۔ میں بہت سخت پریشان ہوں بانو، اما نے کہا۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں، مگر کیا آنٹی انکل نے تم سے کچھ کہا ہے یا تم نے خود ہی کوئی اندازہ لگایا ہے؟ گھر میں یہ ذکر صبح شام ہو رہا ہے، مجھ سے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن شاید ممی اور ڈیڈی نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ ان کے خیال میں وہ جہاں چاہیں گے وہیں کے لیے میں ایک پل میں راضی ہو جاؤں گی، اور وہ سب سیریس ہیں آنند کے لیے۔ مجھے کیا پتا تھا ایسا ہوگا، میں کبھی انڈیا نہ جاتی۔ تو میری ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی ماں بانو۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ اگر میں نے گھر میں ایڈی کے متعلق ذرا سا بھی اشارہ دے دیا تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ تم فوراً لاہور آ جاؤ اما، ہم مل کر بیٹھیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، ماں بانو نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ یہاں آ کر بھی کیا ہو گیا؟ بنیادی مسئلہ تو وہی کا وہی ہے نا، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو کبھی حل نہیں ہوگا، وہ آزردگی سے بولی۔ پھر بھی بس تم آ جاؤ، یہاں کسی سے بات تو کر سکتی ہو، وہاں رہ کر ڈسٹرب رہو گی۔ ممی نہیں چاہتی، وہ کہہ رہی ہیں کہ چند چھٹیاں تو رہ گئی ہیں، آرام سے سکھر میں گزارو۔ تمہاری بہن بھی تو ہے ہیما، تم اسے رازدار نہیں بنا سکتی کیا؟ ماں بانو نے سوچتے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ اس سے تو میری ہمدردی میں الٹا زیادہ نقصان پہنچا دینا ہے۔ پہلے تو وہ ہفتہ بھر روتی رہے گی میری متوقع ٹریجڈی کے متعلق سوچ کر، پھر چاہے گی کہ کسی ترکیب سے ایڈی مذہب تبدیل کر لے، وہ چاہے گی کہ اس سے ملے، وہ اسے کنونس کر لے، پھر ممی اور ڈیڈی کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی اور مجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گی۔ پھر بھی کچھ تو کرنا ہوگا ماں، اس معاملے کو یوں ہی تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بات تو میں بھی جانتی، غلطی میری ہی تھی۔ ایڈی سے محبت تھی تو اپنے دل میں ہی رکھ لیتی، ضروری تھا کہ اسے بھی بتا دیتی۔ نہ بھی بتاتی تب بھی حقیقت تو تبدیل نہیں ہو سکتی تھی کہ تمہیں اس سے محبت تھی، اور ہے، بانو نے کہا۔ اس سے حقیقت تو یقیناً تبدیل نہ ہوتی، لیکن نہ کہنے سے صبر آ جاتا۔ یہی سب سمجھتے کہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچتی، اور رفتہ رفتہ میں خود کو بھی اس طرح نارمل کر لیتی۔ اس سے کہہ دیا، اس نے مجھ سے کہہ دیا، اور ہمیں اندازہ بھی نہ ہوا کہ اتنے مختصر سے عرصے میں ہم دونوں کتنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی بانو، اسے چھوڑ دینا میرے لیے موت سے زیادہ بدتر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں بہت اپسیٹ ہوں، بہت ڈپریس ہوں۔ پھر قدرے توقف سے بولی۔ جانے دو اسے، یہ بتاؤ کہ عبداللہ کیسا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی کوئی؟ اماں نے پوچھا۔ بس وہی جو اس کی بہنوں کو پتا ہے۔ یہاں بھی مسئلے کم نہیں ہیں، مگر تو ماؤ تو بتاؤں گی۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر ماں بانو نے اسے گڈ بائی کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ کونے میں گھس کر کیا خسر پسر ہو رہی تھی؟ ایڈی نے کہا۔ میں کونے میں لے کر گئی تھی فون؟ تم خود تو لے کر گئے تھے۔ وہ واپس آ گئی۔ میری تو جینوئن پرابلم ہے نا، تمہارے ساتھ کیا تھا؟ میں فون کی تاروں میں الجھ کر گرنا نہیں چاہتی تھی، وہ بولی۔ مجھ سے تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی تھی اما، بار بار اسے تمہاری یاد آ رہی تھی کہ بانو کو بلاؤ، اس سے بات کرنی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اسے تم سے کون سے سیکرٹ شیئر کرنا تھے جو وہ مجھ سے نہیں کر سکتی تھی؟ وہ آئے تو اسے خود ہی پوچھ لینا۔ یار، مجھے اما نے پریشان کر دیا ہے۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی، مجھے اور کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ تم سے کچھ نہیں کہا اس نے؟ نہیں، مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا۔ ماں بانو نے حیرت کا اظہار کیا، پھر بولی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ کہنا تھا کہ ابا جی کو کسی ترکیب سے قائل کرو۔ کس بات کے لیے؟ عبداللہ کے سلسلے میں؟ ایڈی نے شرارت سے کہا۔ تم پٹو گے میرے ہاتھوں۔ ماں بانو ہنس پڑی۔ تم پٹنے کی بات کرتی ہو، ہم مرنے پر تیار ہیں، بقول شاعر، اس سادگی پر کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ایڈی نے کہا۔ یہ عمر پر مرتے مرتے تم نے اچانک ڈائریکشن کیوں تبدیل کر لی؟ نیہا نے کہا۔ ذرا تبدیلی ہوتی رہنا چاہیے، عما آئے گی اور پھر اس پر مر جائیں گے۔ ہم کون سا سچ مچ وفات پا رہے ہیں؟ وہ کیا کہا ہے کہ داغ نے کہ اے داغ نہ دے جان محبت میں کہ نہ داں، پھر زندہ جہاں میں کوئی مر کر نہیں ہوتا۔ یہ سچ مچ کون مرتا ہے کسی کے لیے، لیکن لفظوں میں مر جانے سے ذرا سنسنی پیدا ہو جاتی۔ وہ اطمینان سے بولا تھا۔ تم بکواس بند نہیں کرو گے تو میں عبداللہ سے کہوں گی، وہ تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ دے گا۔ ماں بانو نے دھمکی دی تھی۔ کب تک بند رکھے گا عبداللہ میرا منہ؟ جو ہی ہاتھ ہٹائے گا میں پہلا نعرہ یہی لگاؤں گا کہ اس ملک کو وڈیروں اور جاگیرداروں سے نجات ملنی چاہیے۔ یہ تو کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہے گا۔ تم بتاؤ بانو کہ کس مسئلے پر ابا جی کو قائل کرنا ہے؟ عبداللہ نے کہا۔ میں چاہتی ہوں ابا جی امریکہ جائیں، اتنی اچھی آفر ہے، انہیں یہ ضرور قبول کرنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان تاریخ اور دنگلیوں سے نکل کر ابا جی پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ ان کے پاس کتنا خوبصورت ہنر ہے۔
तो अंकल जाना क्यों नहीं चाहते? नेहा ने हैरत से कहा। वो मुझे और अम्मा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। बस मेरी समझ में तो एक यही वजह आती है। इसके अलावा अगर कोई वजह है तो उन्होंने मुझे नहीं बताई। तुम बेफिक्र हो जाओ बानो, मैं अंकल को कॉल कर लूँगा। एडी ने कहा। कैसे? अगर मैं अम्मा को कॉल कर सकता हूँ तो किसी को भी कर सकता हूँ। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इसे तुमने नहीं, तुम्हारे गिटार ने कायल किया था। मगर अंकल को कायल करने के लिए गिटार से काम नहीं चलेगा। अंकल को ये वाली मौसीकी पसंद नहीं। नेहा हंस पड़ी थी। इन्हें कायल करने के लिए सितार उठा लेंगे बस, या कुछ और? एडी ने कहा। सब न्यूयॉर्क की फ़्लाइट लेने के लिए लाहौर पहुंच चुका था। खादिम हुसैन और मुकरम भी वहीं थे। मुकरम को पीर साहब ने ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि वो सबके किसी मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। यही वजह थी कि उसे फ़ोन पर ज़ैनी से बात करते देखने के बावजूद भी वह खामोश रहा था। उस रोज़ जाने से पहले ज़ैनी ने सबसे फरमाइश की थी, मेरा बहुत मूड हो रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन तुम्हारे साथ। तो चलो चलते हैं। उसने फ़ौरन हामी भर ली। सचमुच? तो और क्या? वो बोला। हाय कसम से सब, तुम कितने अच्छे हो। बस तुम फ़ौरन आ जाओ मुझे लेने के लिए। फिर अचानक उसे ख्याल आया था, मगर नहीं, तुम ना आओ। तुम यूं करो कि यमी 36 आ जाओ, मैं और गुड़िया भी आ जाएंगे। नहीं, तुम ऐसे नहीं निकलोगी, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। सब ने कहा। नहीं ना सब, कोई गड़बड़ हो गई तो? क्या गड़बड़ होगी? कुछ नहीं होगा। ये बताओ अब्दुल्ला भाई हैं वहाँ? हाँ भाई घर पर है, लेकिन उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं। बस ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सब ने कहा। सुनो तो। क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई भी लाहौर में ही है, वो हैंडसम से जो है ना, और वो भी जो सबसे बड़े हैं। मैंने सुना है कि वो जो हैंडसम वाले हैं ना, वो बहुत खूनख्वार हैं। इन्हें पता चला कि तुम हमें लेने आ रहे हो तो वो तुम्हें कुछ कहेंगे तो नहीं? अव्वल तो वो घर पर नहीं है, और अगर होते और उन्हें पता चल जाता तब भी इससे क्या फ़र्क पड़ता? मैं डर डर कर ज़िंदगी गुजारने का कायल नहीं हूँ। सब ने कहा। तुम फ़ौरन तैयार हो जाओ और गुड़िया से भी कहो। ऑल राइट, बाय। उसने रिसीवर रख दी। सब उनकी तरफ पहुंचा तो वो दोनों तैयार थी। अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं? उसने पूछा। वो फ्रेंड्स के साथ हैं, मैंने उनसे पूछ लिया है, वापसी पर उनसे मिल लेना, जैनी ने कहा। वो तीनों बाहर निकल आए। जैनी सबके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई और जोहरा पिछली निशिस्त पर। सब कार स्टार्ट करके मेन बिलवार्ड पर ले आया था। कसम से सब, लगता है कि सदियों बाद इंसानी तहजीब और तमद्दुन की दुनिया में वापस आई। मैं तो तंग आ गई थी उस जगह से। खैर, अब इतना भी बुरा नहीं है गाँव, और तुम ही दुआएं मांगा करती थी वहाँ वापस जाने की। जोहरा ने कहा। मैं अहमक थी और पागल भी, लेकिन ये सब माजी के फैसले हैं। अब मैं इतनी अक्लमंद हो गई हूँ कि ऐसी कोई दुआ नहीं मांगा करूँगी। अच्छी दुआएं कबूल नहीं होती, और गांव जाने वाली दुआएं तो सब कबूल हो जाती हैं। तुम अपने लिए वहाँ भी कोई दिलचस्पी ढूंढ सकती थी, ये तुम पर मुनहसर था। सब ने कहा। वहाँ दिलचस्पी सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ तो यही हो सकता था कि मैं गाँव भर के बच्चे जमा करके उनके साथ खेलूं या फिर पियानो बजाऊं, लेकिन पता है क्या सब, वहाँ पियानो भी अजीब मरी मरी सी आवाज़ निकालता था। सब हसन और जोहरा उसकी बात पर हंस पड़े। उसी वक्त खादिम हुसैन और मुकरम नूरी को फैसल टाउन छोड़कर वापस वहाँ से गुजर रहे थे। खादिम हुसैन की निगाह सबकी गाड़ी पर पड़ी थी। यार मुकरम, ये सब बहुत तेज़ नहीं हो गया? देखो, एक नहीं दो लड़कियां बिठाई हैं इसने। मुकरम ने भी उसी समय देखा था। सब ऐसा करता तो है नहीं, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा। खादिम हुसैन अपनी कार आगे ले गया। सबकी कार लिबर्टी की तरफ मुड़ गई। कौन हो सकती हैं ये लड़कियां? मुकरम ने खुद से कहा। सब इस टाइप का तो नहीं है। टाइप वाइफ खुद ही बन जाती है। खादिम हुसैन हंस पड़ा। अच्छा है इस उम्र में ऐश करे। वो घर के गेट के पास पहुंच चुके थे जब मुकरम बोला, खादिम भाई वापस चलें। क्यों, खैरियत? हाँ बिल्कुल खैरियत है, एक ख्याल आया, लिबर्टी चलें। खादिम हुसैन कार मोड़कर वापस सड़क पर ले आया था। सब कहाँ जा सकता है? मुकरम ने सोचते हुए कहा। 101 जगह है जाने के लिए। हो सकता है शॉपिंग के लिए निकल गया हो सकता है होटल चला गया हो, और ये भी हो सकता है कि किसी दोस्त के घर गया हो। मुकरम सोच रहा था। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? खादिम हुसैन ने कहा। मेरा ख्याल है कि उसके साथ ज़ैनब और ज़ोहरा भी हैं। मैं चेक करना चाहता हूँ, उनकी सूरतें ज़हननशीन करना चाहता हूँ। ज़ैनब की तस्वीर तो गालिबन बाबा जान के पास है, खादिम हुसैन ने कहा। हाँ, और मैंने देखी हुई है। यही तो मैं चेक करना चाहता हूँ, और ज़ोहरा को भी देखना चाहता हूँ। खादिम हुसैन ने कार लिबर्टी की तरफ मोड़ी थी। तुम दाएं बाएं निगाह रखो, अपनी कार है, जहाँ होगी दूर से पहचानी जाएगी। खादिम हुसैन ने कहा। पहले एच करीम बख्श वाली साइड पर चलें। वहाँ ना हुए तो दूसरी तरफ चलेंगे। वहाँ भी ना हुए तो फिर आगे के रेस्टोरेंट में देखेंगे, मुकरम ने कहा। खादिम हुसैन पेट्रोल पंप के साथ होता हुआ कार आइसक्रीम बख्श की तरफ ले आया था। ये किसी रेस्टोरेंट में जाने का वक्त तो नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं आए तो किसी दोस्त की तरफ ना चले गए हों। ऐसा हुआ तो फिर उन्हें तलाश करना मुश्किल होगा। उसी वक्त मुकरम और खादिम हुसैन की निगाह बैक वक्त सबकी कार पर पड़ी थी।
سب نے کار یمی 36 کے سامنے روک دی تھی۔ اندر چلیں یا پھر کار میں ہی آئس کریم منگوا لیں؟ سب نے پوچھا تھا۔ یہی ٹھیک ہے، میں تو اس بیہودہ گاؤں جانے کے بعد یہ رنگین قسم کی رونق دیکھنے کو ترس ہی گئی ہوں۔ کیوں گڑیا، پھر یہی منگوا لیں؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ بولی تھی۔ سب کے آرڈر دینے کے تھوڑی ہی دیر بعد آئس کریم ان کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ باتیں کرتے رہے، ساتھ ساتھ آئس کریم سے بھی انصاف کرتے رہے۔ اچانک نئے ماڈل کی سیاہ شیشوں والی سفید مرسیڈیز بینز زینی کی نشست کی سمت ان کی کار کے بالکل قریب آ کر رکی تھی۔ سب تم کیوں نہیں ایسی کار لے لیتے؟ بھائی کے پاس بھی بالکل ایسی ہی کار ہے، مجھے اتنی پسند ہے کہ کیا بتاؤں، زینی نے کہا۔ مجھے چاہیے تھا کہ تمہیں اندر لے جاتا، یہاں باہر بیٹھ کر تمہاری توجہ سوائے میرے اور ہر جگہ ہے۔ سب نے اسے گھورا تھا۔ ہائے سب، اچانک زینی تقریباً چلا اٹھی۔ یہ تمہارے بھائی کی کار ہے، وہی ہے نا یہ؟ دیکھو تو، کہاں دیکھ رہے ہو تم؟ یہ تمہارے ہینڈسم والے بھائی ہیں نا؟ سب نے اس طرف دیکھا تھا۔ مکرم کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ خادم حسین بھی باہر نکل رہا تھا۔ سب، تم ان سے کہہ کر یہ کار انہیں دے دو اور ان کی والی مرسیڈیز بینز لے لو، بعد میں واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ زینی حالات سے بے خبر رہی تھی۔ تم تھوڑی دیر خاموش نہیں رہ سکتی زینی؟ زہرا جسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا چلا اٹھی۔ زینی نے پہلے سبت اور پھر زہرا کی طرف دیکھا۔ زہرا پریشان تھی اور سبت کار سے باہر نکل رہا تھا۔ پھر اس نے مکرم اور خادم حسین کی طرف دیکھا۔ خادم حسین کار کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ مکرم خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا انہی کی کار کی طرف بڑھا تھا۔ زینی اور گڑیا، میری بات دھیان سے سنو۔ زینی، میرے اترتے تم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ، دروازہ لاک کر لو اور کسی بھی صورت لاک مت کھولنا، باہر مت نکلنا۔ یاد رکھنا کسی صورت نہیں، اگر میرے اور بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کار نکال کر سیدھے گھر لے جانا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مکرم اور خادم بھائی کے لیے تم نے کسی بھی صورت میں کار کو نہیں کھولنا، یہاں تک کہ میں زخمی ہو جاؤں یا مر جاؤں تب بھی نہیں۔ سب نے تحمل سے ایک ایک بات واضح انداز میں کہی تھی۔ زینی کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے سب کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں سب، اللہ کے واسطے تم باہر مت نکلو، پلیز سب، وہ ہسیانی انداز میں چلائی تھی۔ اسی وقت مکرم نے زینی کی سمت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ سب بازو چھڑا کر باہر نکلا۔ زینی، دروازہ لاک کر لو اور جیسے میں نے کہا ہے ویسے کرو، کار نکال کر لے جاؤ، سب نے نکلتے ہوئے کہا۔ زینی اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ سب قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ میرے اللہ، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی سوائے سب کی زندگی کے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، کچھ بھی دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ خادم حسین کو نظر انداز کر کے سب مکرم کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے مکرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں دیکھ رہا تھا ان دو ہیروں کو، سوچا بھائی سے شیئر کر لیتے ہیں۔ مکرم نے اطمینان سے کہا۔ سب کا دل چاہا کہ اس کے پاس ریوالور جس کی تمام گولیاں وہ سامنے کھڑے مکرم کے سینے میں پیوست کر دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ مکرم کا مقصد ہی اسے مشتعل کرنا تھا۔ اگر زینی کار نکال کر لے گئی ہوتی تو شاید وہ مکرم پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہ کرتا، مگر اس وقت اسے زہرا اور زینی کی بھی فکر تھی۔ جوش میں ہوش مت کھونا سب، تمہیں کچھ ہو گیا تو زینی اور گڑیا بھی نہیں بچیں گی، اس نے دل ہی دل میں خود کو وارننگ دی۔ دوسری طرف اسے زینی پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اب تک کار لے کر وہاں سے نکلی نہیں تھی۔ وہ مکرم اور خادم حسین کو مصروف رکھ کر اسے نکلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اس کا ذہن پوری طرح چوکس تھا اور وہ ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ مکرم، مجھے مجبور مت کرو، میں بھول جاؤں کہ تم میرے بھائی ہو، سب نے اس سے کہا۔ میں نے کیا غلط بات کی؟ وہ نوری ہے فلم ایکٹریس، اسے میں اور خادم بھائی۔ بس مکرم، سب نے اس کی بات کاٹی۔ شاید تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میرے ساتھ کوئی غلط قسم کی لڑکیاں نہیں ہیں، میری فرینڈز ہیں، تم نے خواہ مخواہ انہیں پریشان کر دیا۔ مکرم اس کے صبر و تحمل پر حیران ہو رہا تھا، لیکن یہ بات اس نے ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ فرینڈز ہیں یا کچھ اور بھی ہیں؟ اس نے زہرا اور زینب کی طرف دیکھا۔ یہ میں گھر چل کر بتاؤں گا، اس وقت میں یہاں کوئی سین کریٹ نہیں کر سکتا۔ وہ واپس مڑنے لگا۔ رکو سب، مکرم نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن تم زہرا کو ہمارے حوالے کر دو، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ زینب سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، تم اسے لے جا سکتے ہو۔ تم جانتے ہو مکرم کہ میں ایسی گری ہوئی اور گھٹیا باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں، میرے صبر و تحمل کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ اس طرح نہیں جا سکتی، ہمارا بھائی اس لڑکی کی وجہ سے ہم سے جدا ہوا ہے، تم یہاں کچھ نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ زہرا کو ہمارے حوالے کر دو اور زینب کو لے جاؤ۔ یہ سودا پسند نہیں ہے تو زینب کو ہمیں دے دو اور زہرا کو لے جاؤ، اگر یہ بھی پسند نہیں تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ مکرم نے شولڈر ہولسٹر سے 438 بور کا ریوالور نکال لیا تھا۔ زہرا جو کار کے اندر ساکت بیٹھی تھی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ چیخ اٹھی، شیشے چڑھنے کی وجہ سے وہ آواز نہیں سن سکی تھی، مگر جو کچھ دکھائی دے رہا تھا اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ زہرا کی چیخ نے ہی زینی کو بھی متوجہ کر دیا تھا۔ باہر کا منظر اسے دہلا دینے کے لیے کافی تھا،
इस लम्हे वो सब की दी हुई तमाम हिदायत भूल गई थी और कार का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकल आए। प्लीज़ आप सबको मत मारें, प्लीज़। वो सबके सामने आ गई थी। मुकर्रम और खादिम ने एक दूसरे की सिम देखा। सबने उसे बाजू से पकड़कर कार के अंदर धकेलना चाहा, लेकिन वो बमुश्किल खुद को छुड़ाकर उसके सामने आ गई। प्लीज़, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आप मुझे मार दें लेकिन सबको कुछ ना कहें। मुकर्रम ने कलाई से उसका बाजू पकड़कर उसे झटका देते सबसे दूर कर दिया था। जैनी भी सब कुछ भूलकर कार से उतर आई थी। सब वहीं टिटक कर रुक गया था। रिवॉल्वर का रुख जैनी की तरफ था और मुकर्रम की उंगली ट्रिगर पर थी। सबकी जगह मरना चाहती हूँ, मुकर्रम ने कहा। जैनी ने भीगी आंखों के साथ इस्बात में सर हिला दिया। बहुत मोहब्बत है इससे। हाँ, उसने फिर सर इस्बात में हिलाया। इसकी ज़िंदगी इसी सूरत में बच सकती है अगर तुम हमारे साथ चलो, मुकर्रम ने कहा। प्लीज़ भाई, आप इसे कुछ मत कहें, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। मुझे कोई डर नहीं लगता आपसे, जैसे अपने भाई से नहीं लगता। और आप ले जाएंगे भी कहाँ? हवेली ना। वहाँ बड़ी अम्मा, बड़े बाबा जान और रेशमा आपी होंगी। फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मुकर्रम ने उसकी तरफ बगौर देखा। वो बमुश्किल 15-16 साल लड़की, मासूम सी लड़की, जिसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ जाने का क्या मतलब था। उसने जिस लहजे में प्लीज़ भाई कहा था, उससे इसके जहन में रेशमा की छवि उतर आई थी और वह कितने यकीन से कह रही थी कि जिस जगह बड़ी अम्मा, बड़े बाबा जान और रेशमा आपी हूँ, वहाँ डरने की क्या ज़रूरत थी? मुकर्रम ने उसकी कलाई छोड़ दी। जाओ, ये कहकर वो वापस मुड़ गया। खादिम हुसैन और मुकर्रम दोनों कार में बैठ गए और कार तेज़ी से बैक होकर सड़क पर रवां दवां दूसरी ट्रैफिक में शामिल हो गई। चलो, कार में बैठो, सब ने उनसे कहा। वो दोनों खामोशी से कार में बैठ गई थी। ज़ोहरा ने अंदर बैठते ही रोना शुरू कर दिया। जैनी ने आंसू पोंछकर सब की तरफ देखा था। वो शदीद टेंशन का शिकार था और खामोशी से ड्राइव कर रहा था। वो चुपचाप उसे तकती रही और सोचती रही, अगर आज सबको कुछ हो जाता तो मैं इसी लम्हे, इसी जगह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती। इसके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर कितना बेमायनी है। घर के ड्राइव वे में दाखिल होते ही उसकी निगाह अब्दुल्ला और उसके दोस्तों पर पड़ी। वो शायद वापस जाने के लिए निकल रहे थे। कार रुकते ही जैनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और भागकर अब्दुल्ला से लिपट गई थी। आ गए तुम लोग? अब्दुल्ला ने ज़ोहरा और सबको डरते देखकर कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि ज़ोहरा की आंखें सुर्ख हो रही थी। सब भी परेशान था और जैनी उससे लिपटी रो रही थी। क्या हुआ जैनी? उसने परेशान होकर कहा। फिर सबसे मुखातिब हुआ। क्या हुआ? सब ने उसके दोस्तों की तरफ देखा। वो सब भी रुक गए थे। मैं चलता हूँ अब्दुल्ला, एडी मौके की नज़ाकत देकर बोला। ओके यार, अब्दुल्ला ने कहा। हम भी चलते हैं अब्दुल्ला, महबानो ने कहा। हालांकि उसे और नेहा को खुद अब्दुल्ला ने छोड़कर आना था। नहीं, तुम दोनों ऐसे नहीं जाओगी, मैं छोड़ कर आऊँगा, वो बोला। फिर सबसे मुखातिब हूँ। अंदर आ जाओ, अंदर चलकर ही बात करते हैं। फिर वो जैनी से मुखातिब हुआ। चलो, तुम भी हर वक्त रोती क्यों रहती हो? आंसू पोंछो फ़ौरन। आपको क्या पता भाई, ये रोने वाली ही बात है, वो बोली थी। अच्छा, इसका फैसला तो बात सुनने के बाद भी हो सकता है, तब तक आंसू पोंछ लो। ड्राइंग रूम में वो अब्दुल्ला के साथ ही बैठ गई थी। मैं आपको बताती हूँ भाई, हम आइसक्रीम खाने गए थे ना, अभी हम खा ही रहे थे कि सबके बड़े भाई आ गए। अब्दुल्ला के माथे पर बल पड़ गए। दो भाई, एक सबसे बड़े वाले और एक जो बहुत हैंडसम वाले हैं ना, मुकर्रम भाई। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना याद है कि उन्होंने वहाँ रिवॉल्वर निकाल लिया था, जैसा कि आपके पास कार में होता है ना। मेरी तो जान ही निकल गई थी। सबने मुझे कहा कि कार के को लॉक करके सबने मुझे कहा था कि कार के लॉक नहीं खोलना, लेकिन मैं क्या करती? ये देखकर अंदर ये देखकर अंदर तो नहीं बैठी रह सकती थी ना, इसीलिए बाहर निकल आई। वो जो मुकर्रम भाई है ना, उन्होंने कहा कि सबको हम इस वक्त छोड़ेंगे जब मैं उनके साथ चलूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा कि आप लोग मुझे बड़ी हवेली ही ले जाएंगे ना, मैं चली जाती हूँ, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? वहाँ बड़े बाबा जान, बड़ी अम्मा और रेशमा आपी हैं। ज़ाहिर है कि वहाँ तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, कहने लगे कि तुम लोग जाओ, और ख़ुद भी वहाँ से चले गए। वो जो बड़े भाई हैं ना, खादिम भाई, वो खामोश खड़े रहे, वो कुछ भी नहीं बोले। ये बातें मुकर्रम भाई के साथ हुई थी। भाई, मुझे ये सोचकर रोना आ रहा है कि अगर खुदा न खास्ता सबको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। वो फिर से रोने लगे। अब्दुल्ला ने उसे अपने साथ लिपटा लिया और खामोश करवाने लगा। फिर सबसे मुखातिब हुआ। मेरे साथ आना। वो दोनों कमरे से निकल गए थे। ज़ोहरा ने खुद पर काबू पा लिया था, लेकिन जैनी अब भी रो रही थी। माँ बानो और नेहा खामोशी से एक सोफे पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर तो माँ बानो वहीं पर रही, फिर उठकर जैनी के पास आ गई। तुम्हारी जगह मैं होती तो भी यूं ही रो रही होती, लेकिन इससे बेहतर है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब तो और तुम दोनों खैरियत से हो, महफूज हो और अपने घर में हो। अगर सबको कुछ हो जाता तो मैं खुदकुशी कर लेती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो रोते रोते बोली थी। अब रो मत, 1-2 दिन की बात है, फिर तुम लोग न्यूयॉर्क चले जाओगे, सब तुम दोनों महफूज हो जाओगे, यहाँ के बिखेड़े यहीं रह जाएंगे। माँ बानो ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, लेकिन वही जानती थी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी।
یہاں کے بکھیڑے سنبھالنے کے لیے عبداللہ تنہا تھا، ہر وقت خطرے کی زد میں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مکرم خادم حسین نے زینی کو کیوں چھوڑ دیا تھا، لیکن اتنا اسے یقین تھا کہ وہ عبداللہ کو اس طرح لیتے تو زندہ نہ چھوڑتے، اور یہ تصور آتے ہی اس کا دل بیٹھنے لگتا۔ بانو، یہ بھی دونوں ہی تو نہیں؟ بانو، یہ وہی دونوں تو نہیں ہیں جو اس دن نمائش پر آئے تھے؟ نیہا نے پوچھا تھا۔ زہرا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وہی ہیں، لیکن پلیز عبداللہ سے ذکر مت کرنا، وہ مزید پریشان ہوگا اور پھر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ ابھی اس کا تھیسس شروع ہوا ہے، میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ماں بانو نے کہا۔ مجھے اس روز بھی تم پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے کیا، سب کو اندازہ تھا کہ تم پریشان ہو، مگر تم نے بتایا ہی نہیں، نیہا بولی تھی۔ جانے دو نیہا، میں دہرانا نہیں چاہتی، مجھے اور کچھ نہیں، بس عبداللہ کی فکر ہے۔ خواہ میں شروع ہونے والی ایک لڑائی میں وہ اپنے لیے ملوث ہو رہا، کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ وہ حیدر علی شاہ کا بیٹا ہے اور حیدر علی اور رجب علی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور کنپٹیاں سہلانے لگی۔ مجھے لگتا ہے نیہا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ زینی اپنے متعلق بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں بھی مکرم اور خادم حسین نے کچھ کہا؟ زہرا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مضطرب ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں کہا انہوں نے، کیوں بھی انہیں میرے اور عبداللہ کے متعلق علم نہیں ہے۔ جو ہوا وہ محض اتفاق تھا، مگر پلیز تم عبداللہ سے کچھ مت کہنا، وہ بہت ڈسٹرب ہوگا، تھیسس پر کام نہیں کر سکے گا، پہلے ہی وہ بہت غیر محفوظ ہے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ اگر آج تم لوگوں کی جگہ وہ ہوتا تو دونوں بھائی اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دشمنی کی یہ آگ کہاں تک جائے گی، زہرا نے کہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔